ذرا ایک ایسی رات کا تصور کریں جب کائنات کے اصول ہی بدل گئے ہمیشہ کے لیے، جب آسمان کے دروازے ایک خاص مخلوق کے لیے ہمیشہ کے لیے بند کر دیے گئے۔ آج ہم اسلامی روایت کی اسی بنیادی اور انتہائی پراسرار داستان کو سمجھنے کی کوشش کریں گے۔ دیکھیں، یہ صرف ایک سوال نہیں ہے، یہ ایک بہت بڑا معاملہ ہے، ایک ایسا واقعہ جس کی لہریں صرف زمین تک نہیں رہیں بلکہ آسمانوں کے نظام کو بھی ہلا کر رکھ گئیں۔ آخر وہ کون سی طاقت تھی جس نے یہ سب ممکن کر دکھایا؟ ہزاروں سالوں سے جنات کے پاس یوں سمجھیں کہ ایک خفیہ طاقت تھی۔ وہ آگ سے بنی ایک ذہین مخلوق ہونے کے ناطے آسمان کی سرحدوں تک جاتے، فرشتوں کی باتیں سنتے اور غیب کی خبریں چرا لاتے تھے۔ یہ ان کا روز کا کام تھا، ان کی طاقت کا راز تھا۔ لیکن پھر ایک رات جب وہ ہمیشہ کی طرح اوپر پہنچے تو آسمان نے ان کا استقبال شعلوں سے کیا۔ تو اس کہانی کا آغاز ہوتا ہے جنات کے گہرے صدمے اور خوف سے۔ ایک ایسی مخلوق جو اپنی پہنچ اور طاقت پر فخر کرتی تھی، اچانک ایک اندیکھی دیوار سے ٹکرا گئی تھی۔ آسمانوں میں ایک معمہ پیدا ہو چکا تھا، اور یہ تبدیلی کوئی آہستہ آہستہ نہیں ہوئی، یہ تو پلک جھپکتے میں ہو گئی۔ ہزاروں سال کی آزادی کے بعد اس رات آسمان ایک قلعہ بن گیا تھا۔ جیسے ہی جنات کا کوئی گروہ اوپر پہنچتا، آگ کے شعلے اور شہاب ثاقب یعنی ٹوٹتے تارے ان کا پیچھا کرنے لگتے۔ یہ ایک صاف پیغام تھا، راستہ ہمیشہ کے لیے بند ہے۔ جب وہ شکست خوردہ جن اپنی قوم کے پاس واپس آئے تو ان کی آنکھوں میں صرف ڈر نہیں بلکہ شدید حیرانی تھی۔ ان کے الفاظ نے پوری قوم کو ہلا دیا۔ ہمارے اور آسمان کی خبروں کے بیچ ایک دیوار کھڑی کر دی گئی ہے۔ سب سمجھ گئے کہ کائنات میں کوئی بہت بڑا طوفان آیا ہے۔ لیکن جنات صرف ڈر کر بیٹھنے والوں میں سے نہیں تھے، ان کے اندر کا تجسس ان کے خوف پر حاوی ہو گیا۔ انہوں نے اس کائناتی معمے کو حل کرنے کے لیے تاریخ کی شاید سب سے بڑی تلاشی مہم شروع کر دی۔ جنات کے سردار فوراً اکٹھے ہوئے، ایک ہنگامی میٹنگ ہوئی اور فیصلہ متفقہ تھا۔ اس بڑی تبدیلی کی جڑ زمین پر ہی کہیں ہے۔ حکم جاری ہوا، مشرق سے مغرب تک زمین کا چپا چپا چھان مارو اور اس واقعے کا سراغ لگاؤ جس نے آسمانوں پر پہرے بٹھا دیے ہیں۔ اچھا، تو اس بہت بڑی عالمی تلاش سے اب ہماری کہانی ایک خاص گروہ پر فوکس کرتی ہے جو عرب کے صحراؤں میں اس راز کی تلاش میں تھا۔ یہی وہ گروہ تھا جس کی قسمت میں اس معمے کو حل کرنا لکھا تھا۔ منظر کچھ یوں ہے، رات کا آخری پہر، مکہ کے قریب ایک بالکل ویران وادی، مکمل سناٹا۔ اسی گہری خاموشی کو ایک ایسی آواز نے توڑا جو اس دنیا کی لگی نہیں رہی تھی، ایک ایسی آواز جو جنات نے ہزاروں سالوں میں کبھی نہیں سنی تھی۔ یہ کوئی عام آواز نہیں تھی، اس میں ایک ایسی کشش تھی، ایک ایسی پاکیزگی کہ پتھر سے پتھر دل بھی موم ہو جائے۔ وہ کلام سیدھا ان کی روح میں اتر رہا تھا، اور وہ سب اپنی جگہ پر ایسے ساکت ہو گئے جیسے کسی نے جکڑ لیا ہو۔ ان کے ذہنوں میں سوالوں کا ایک طوفان سا آ گیا۔ اس ویرانے میں کون ہو سکتا ہے؟ یہ کیسا کلام ہے جو اتنا زیادہ پر اثر ہے؟ ان کے قدم خود بخود اس آواز کی طرف بڑھنے لگے جیسے کوئی اندیکھی طاقت انہیں کھینچ رہی ہو۔ اور بس یہیں اس صحرا کی خاموشی میں صدیوں پرانا معاملہ حل ہونے والا تھا، ایک ایسا انکشاف جو نہ صرف جنات کی دنیا بلکہ پوری کائنات کی تاریخ میں ایک نیا باب شروع کرنے جا رہا تھا۔ جب وہ آواز کے قریب پہنچے تو جو منظر انہوں نے دیکھا وہ ناقابل یقین تھا۔ اللہ کے آخری نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم اپنے رب کے حضور کھڑے نماز میں قرآن کی تلاوت فرما رہے تھے۔ جنات کو فوراً احساس ہو گیا کہ یہ کوئی عام کلام نہیں بلکہ یہ تو براہ راست آسمان سے اترنے والی وحی ہے۔ ان کے لیے ساری کڑیاں مل گئیں۔ آسمانوں کے بند ہونے کی وجہ یہی مقدس کلام تھا، کوئی شک باقی نہیں رہا۔ انہوں نے اسی لمحے، اسی جگہ اس کلام پر ایمان لانے کا اعلان کر دیا، یہ جانتے ہوئے کہ انہوں نے حق کو پا لیا ہے۔ تو اب
کہانی 2 الگ الگ سمتوں میں چلتی ہے۔ ایک طرف یہ 9 مسلم جنات اپنی قوم کی طرف بھاگے یہ عظیم خوشخبری سنانے کے لیے، اور دوسری طرف اللہ کے نبی اس پورے واقعے سے بے خبر اپنی عبادت میں مصروف تھے۔ انہیں اس غیبی ملاقات کا علم بعد میں خود اللہ تعالیٰ نے وحی کے ذریعے دیا۔ قرآن کی سچائی کو پہچاننے کے بعد اب جنات کے دلوں میں ایک نئی خواہش نے جنم لیا۔ وہ صرف کلام نہیں سننا چاہتے تھے بلکہ صاحب کلام سے ملنا چاہتے تھے۔ تو اب کہانی ایک اتفاقی ملاقات سے ایک باقاعدہ تاریخی ملاقات کی طرف بڑھتی ہے۔ یہ کوئی عام ملاقات نہیں تھی، اس کی تیاریاں بھی بہت خاص تھیں۔ سوچیں ذرا، پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم رات کے اندھیرے میں اپنے ایک صحابی کو ساتھ لے کر صحرا میں جاتے ہیں اور ریت پر ایک لکیر کھینچ کر ایک حفاظتی دائرہ بناتے ہیں۔ یہ دائرہ صرف ایک لکیر نہیں تھی بلکہ 2 جہانوں کے درمیان ایک حد تھی، انسانوں کی دنیا اور جنات کی دنیا۔ اور اس دائرے کے اندر حضرت عبداللہ بن مسعود کا دل یقیناً خوف سے دھڑک رہا تھا۔ انہوں نے اپنی آنکھوں سے وہ منظر دیکھا جو شاید کسی انسان نے پہلے نہیں دیکھا تھا۔ لمبے عجیب سائے اندھیرے سے نکلے، اس لکیر کے پاس آ کر رک گئے اور پھر انتہائی ادب کے ساتھ پیغمبر خدا کے سامنے بیٹھ کر قرآن سننے لگے۔ دیکھیں، یہ ملاقات صرف ایک واقعہ نہیں تھی بلکہ ایک نئے کائناتی نظام کا اعلان تھا۔ اس نے انسانوں اور جنات کے درمیان طاقت کے توازن کو اور ان کے رشتے کو ہمیشہ کے لیے بدل کر رکھ دیا۔ اس سے پہلے معاملہ بالکل مختلف تھا۔ جنات انسانوں کو ڈرا کر خود کو برتر سمجھتے تھے، ان کا غرور انسان کے خوف سے بڑھتا تھا۔ لیکن قرآن سننے کے بعد ان پر حقیقت کھل گئی۔ انہیں سمجھ آ گیا کہ انسان کا مقام ان سے کہیں زیادہ بلند ہے، کیونکہ اللہ نے اپنا سب سے بڑا تحفہ یعنی آخری وحی اور آخری نبی انسانوں میں سے چنا ہے۔ اور یہ واقعہ قرآن کے پیغام کی وسعت کو بھی ثابت کرتا ہے۔ یہ صرف کسی ایک قوم یا نسل کے لیے نہیں بلکہ تمام جہانوں کے لیے ہدایت ہے، ان مخلوقات کے لیے بھی جو ہماری نظروں سے اوجھل ہیں لیکن ہمارے ساتھ اسی کائنات کا حصہ ہیں۔ اور آخر میں اس ملاقات نے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کے مقام کو بھی ایک نئی جہت عطا کی۔ یہ ثابت ہو گیا کہ وہ صرف انسانوں کے رسول نہیں بلکہ رحمتاً للعالمین ہیں، یعنی تمام جہانوں کے لیے رحمت، چاہے وہ انسانوں کے جہان ہوں یا جنات کے۔ تو یہ کہانی ہمیں ایک گہرے سوال کے ساتھ چھوڑ جاتی ہے۔ ہماری نظروں سے اوجھل نہ جانے کتنی ہی دنیایں موجود ہیں، اور ان غیبی دنیاؤں میں ہونے والے واقعات ہماری اپنی حقیقت پر کس طرح اثر انداز ہوتے ہیں۔ یہ ایک ایسا سوال ہے جو ہمیں کائنات کے اسرار اور اس میں اپنے مقام پر غور کرنے پر مجبور کرتا ہے۔